نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے والی ہوں۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں ایمان کی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ والی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے وہ 10 صحابہ کرام علیہم اجمعین ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہم اجمعین کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خلفائے راشدین کے علاوہ جو 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ان سبق میں ہم ان کے حالات کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ جس طرح پہلے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے والد کا نام عبید اللہ اور والدہ کا نام صعبہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 افراد میں سے ایک ہیں۔ خشیت الہی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ان کا دل لبریز تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد اور دوسرے غزوات میں بہت جذبے کے ساتھ پیش رہے تھے۔ انہیں اس راہ میں جان کے ساتھ مال کی قربانی سے بھی دریغ نہ تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بہادری اور جان نثاری کا مظاہرہ فرمایا تھا، اسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے حسن و معاشرت کے باعث بیوی بچوں میں نہایت محبوب تھے۔ ان کا انداز ان کی اہلیہ حضرت ام ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس بیان سے ہوتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ وہ گھر جب آتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، باہر جاتے تھے تو مسکراتے تھے، کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے تھے اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہوتے تھے اور کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے تھے۔ اور اب میں آپ کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زبیر، کنیت ابو عبداللہ، لقب حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا۔ انہی سے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 28 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 16 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہ بدر میں بہت بہادری سے لڑے اور دیگر غزوات میں بھی بڑی شجاعت دکھائی۔ فتح مکہ کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی دستے کے علم بردار تھے۔ جنگ فسطاط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 افسروں کی معیت میں 4000 مجاہدین کی کمک مصر روانہ کی، جن میں ایک افسر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عالم، بہادر اور مستقل مزاج تھے۔ تاجر ہونے کی وجہ سے کافی دولت مند تھے۔ سادہ لباس پہنتے اور سادہ غذا کھاتے تھے، البتہ میدان جنگ میں ہمیشہ اعلیٰ قسم اور عمدہ ریشمی لباس پہن کر جاتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ حضرت سعد بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی خاندان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے۔ ہجرت مدینہ سے 30 سال پہلے پیدا ہوئے۔ پہلی وحی کے 7ویں روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب دلانے پر مسلمان ہوئے۔ خشیت الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقویٰ وہ صفات ہیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ خوف خدا اور عبادت گزاری کا یہ حال تھا کہ عموماً رات کے آخری حصے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست کا خطرہ لاحق ہوا اور مجاہدین میدان جنگ میں ادھر ادھر بکھر گئے، تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں عموماً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے گرد رات بھر پہرا دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ رات کے وقت ایک جگہ قیام ہوا جہاں دشمنوں کا خطرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہوتا اگر آج کوئی پہرا دیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جان نثاری سے خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا تیر انداز ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب میں آپ کو بتاؤں گی۔
حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام زید تھا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش کے ساتھ لبیک کہا اور اپنی زوجہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا اور پھر ایک طویل عرصے تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اب میں آپ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عامر بن عبداللہ ہے۔ ابو عبیدہ کنیت اور امین الامہ، امت کا امین لقب ہے۔ یہ لقب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کا ایک شاخ بنو فہر سے تھا۔ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ دیگر مسلمانوں کی طرح ابتدا میں قریش کے مظالم کا شکار ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن مکی دور میں ہی واپسی لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند روز پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک قباء میں قیام کیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ مواقعات مدینہ میں انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائی بنائے گئے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور زرہ کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک میں پیوست ہو گئی تھیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں سے پکڑ کر ان کڑیوں کو باہر نکالا تھا۔ ان کڑیوں نے نکلتے نکلتے ان کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 400 دینار اور 4000 درہم بطور انعام بھیجا۔ انہوں نے تمام رقم فوج میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ بھی ہم میں موجود ہیں۔ اب میں آپ کو حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی بڑے اور بہت فضیلت والے صحابہ کرام علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت کی نعمت سے نوازا تھا۔ ہجرت کے بعد آپ کا سلسلہ مواقعات ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جذبہ اخوت کے ساتھ اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ میں اپنی کل دولت کو اپنے اور آپ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت کو باعث برکت بنائے، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔
کچھ عرصے بعد حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت اس قدر مستحکم ہو گئی کہ انہوں نے نہ صرف شادی کر لی بلکہ سونے کی کچھ مقدار بھی اپنی اہلیہ کو مہر کے طور پر ادا کر دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار میں بہت برکت پیدا ہوئی۔ ان کے مال میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مسلمانوں کے دولت مند ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 32 ہجری میں ہوا۔ اپنی وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ میرے ترکے میں سے ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیے جائیں۔ اس وقت فہرست تیار ہوئی تو ان میں سے 100 بدری صحابہ کرام علیہم اجمعین حیات تھے۔ ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق 400 دینار تقسیم کر دیے گئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔